اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر کی چھان بین کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو مستلق کا ایک سردار حارث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت اسلام دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس بات کو بھی قبول فرمایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، وہاں جا کر میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا میں پھر ان کو زکوٰۃ کا بھی حکم دوں گا اور ان سے زکوٰۃ وصول بھی کروں گا، اپنی بھی جمع کروں گا، ان سے بھی جمع کروں گا۔ تو فلاں تاریخ تک آپ کوئی اپنا قاصد بھیج دینا، میں یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ تک پہنچا دوں گا۔ جب وہ وقت آیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیج دیا عامل بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن یہ شخص وہاں نہیں پہنچتا۔ زمانہ جاہلیت میں اس قبیلے کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ تھا، کوئی جھگڑا ہوا تھا اور ان کا ایک شخص، ان کا ایک آدمی ان سے قتل ہو گیا تھا۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور وہ مجھے دیکھیں اور ان کو غصہ آ جائے اور وہ مجھے قتل کر دیں۔ لہذا اس نے اپنا نہ جانا مناسب سمجھا، وہاں سے واپس آ گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ مرتد ہو گئے، بلکہ وہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ ایک روایت ہے اور ایک جو ابن کثیر نے روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جب پتہ چلا اس قبیلے والوں کو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد تشریف لا رہا ہے،
تو وہ لوگ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل میں بڑا چاہ تھا، بڑی عزت افزائی کا پروگرام تھا کہ مدینہ طیبہ سے حضور کی طرف سے ایک بندہ ہماری طرف آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال باہر نکل کے کریں گے۔ اور ایسا ہر دور میں ہوتا ہے کہ کسی معزز جگہ سے کوئی شخص آتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ وہ استقبال کے لیے جمع ہوئے، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے قتل کرنے کے لیے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے، اس بندے نے جھوٹ بول دیا۔ اس کے بعد پھر روایت کی آتی ہے کہ جب اس نے جھوٹ بولا، آ کے خبر دی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ایک دستہ فوج کا لے جاؤ ان کی سرکوبی کے لیے کہ انہوں نے ہمارے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ مطلب ہے کہ روایت اس طرح آتی ہے کہ مقصد یہ تھا بھیجنے کا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ اچانک جا کر ان پر حملہ نہیں کرنا، پہلے بیٹھ جانا ہے پیچھے، اس بستی میں نہیں جانا، اپنے آدمی بھیج کے جو محقق قسم کے ہوں تحقیق کرنی، جانچ پڑتال کرنی ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ کام کیا کہ بستی سے کچھ فاصلے پر اپنا پڑاؤ کیا اور اپنے کچھ لوگ وہاں بھیج دیے۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بنی مستلق کا جو قبیلہ ہے، یہ لوگ، ان کی اذانیں بھی ہو رہی ہیں، مغرب کی اذان سنی، عشاء کی اذان سنی، با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرنے کا بڑا شوق رکھتے۔ انہوں نے جب اس طرح دیکھا کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو آ کے بتایا کہ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر یہ صبح کے وقت خود گئے اور جا کے انہوں نے ساری تحقیق کی، اور پھر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور اس وقت تک وہ جو سردار تھا حارث، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، یہ اس کے باپ بھی تھے۔ تو یہ خود ایک وفد لے کر، یعنی حضرت خالد بن ولید نے مطلب واپس آ گئے اپنے آدمیوں کو لے کر، تو یہ خود ایک وفد لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، چونکہ وہ قاصد جو تھا وہ تو پہلے ہی بھاگ آیا نا، تو یا رسول اللہ جب مقررہ تاریخ پر آپ کا قاصد نہیں پہنچا تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ شاید ہماری کوئی غلطی حضور تک پہنچی ہے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ نے اپنا آدمی ہماری طرف نہیں بھیجا، تو ہم جاتے ہیں خود زکوٰۃ بھی ادا کر کے آتے ہیں اور سرکار سے معذرت بھی کر لیں گے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی۔ ان کے کتنے نیک ارادے تھے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو جب چھان بین سے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ وہ جو قاصد تھا اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اب تحقیق ہو گئی۔ اگر بغیر تحقیق کے جاتے ہی چڑھائی کر دیتے ان کے کہنے پر تو یہ بڑا نقصان ہو جاتا، یہ مسلمانوں پر چڑھائی ہوتی اور وہ لوگ بدظن بھی ہوتے تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ جس معاملے میں کارروائی کرنا ضروری ہو اس معاملے میں تحقیق پہلے ضروری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں پچھتاوا۔ لہذا
کوئی بھی بندے نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی کارروائی کرنی ہے، اس کی پہلے تحقیق ضروری ہے، اس کی چھان بین پہلے ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو حکمران کسی معاملے میں ایسا نہیں کرتا اس پر خدا کی لعنت، اور جو دو آدمیوں کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کرتا اس پر بھی خدا کی لعنت۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات پہنچے اس کی تحقیق، ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے، اگر تو ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، جو بات ہم سے پہنچی ہے اور ہم نے اپنا کوئی دفاع کرنا ہے یا کوئی کارروائی کرنی ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی پہلے تحقیق کریں۔ بغیر تحقیق کے کسی نے آ کے بتایا جو اس نے آپ کو گالی دی، چودھری ایسی تھی ایسی کرنی بلنا کے ادھر، نہیں ایسا نہیں، پہلے تحقیق کی جائے کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اور وہ معاملہ جس کا ہم سے تعلق ہی نہیں، ایک بندے نے آ کے کہہ دیا جی میں فلاں جگہ وہ بندہ وہ یہ کر رہا تھا، جو کر رہا تھا اس کی اپنی گردن پر، ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، اس کے پیچھے بھاگنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس کی ٹو لگانے، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ولا تو جساسو آگے مطلب آ رہی ہے کہ تم کسی کے مخفی معاملات کی ٹو نہ لگاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی فرمائی ہے، فرمایا جس نے یہاں سے بات سنی آگے کر دی، اس کے جھوٹے ہونے میں اتنا ہی کافی ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جی سنی ہوں میں کر دیتی، تو سنی ہے تو کوئی تحقیق کی ہے جس بارے دسیا گیا کہ یہ فلاں بندے نے یہ بات کی، پہلے جائے نا وہ کو آگاہ کرنی تھا، وہ پوچھ بھی یہ بات اس طرح ہوئی ہے۔ سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے والے کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے جھوٹے ہونے والے میں اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے سنی سنائی بات آگے کر دی۔ یہ تحقیق تو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تحقیق کیوں کریے نہ، اگر تحقیق نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے، اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ نے حکم دے دیا، اب یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر ہمارا معاملہ یا ہمارا تعلق ہی نہیں اس معاملے سے تو پھر ہمیں اس کی ٹول لگانے اور پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اور آگے کرنا بھی پھر غیبت ہو جائے گی، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔